بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بیت المقدس سیریز کے پارٹ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس تشریف لانے کے بعد اس جنگ نے کیا رخ اختیار کیا۔ ناظرین، بطریق کمامہ سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار سے اسلامی لشکر کے کیمپ میں تشریف لائے اور تمام مجاہدین کو حکم دیا کہ جنگ موقوف کر دو۔ پھر انہوں نے تمام سرداروں اور رؤسائے مسلمین کو جمع کر کے بطریق کمامہ کے ساتھ ہوئی گفتگو کی تفصیل سنائی۔ تمام مجاہدین یہ سن کر خوش ہو گئے اور نعرہ تکبیر و تہلیل سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا، جس میں بیت المقدس کے محاصرے اور بطریق کمامہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو مکمل تفصیل سے لکھی، اور آپ نے حضرت عمر سے یہ گزارش کی کہ آپ جلد از جلد بیت المقدس تشریف لے آئیں۔ ناظرین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو حضرت عمر نے اسے بوسہ دیا اور پھر اسے پڑھا۔ خط کا مضمون پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو خط سنایا اور مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میری رائے یہ ہے کہ آپ کا جلد از جلد تشریف لے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ رومیوں نے آپ کے تشریف لانے کی درخواست کی ہے، اور ان کی یہ درخواست در پردہ ان کی ذلت کا اعتراف ہے اور اسلام کی حقانیت کا اقرار ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی لشکر کے مجاہدین نے عرصہ دراز سے لڑائی اور سخت سردی کی مشقت برداشت کی ہے۔ آپ کے جانے سے اگر شہر فتح ہو جائے گا تو لشکر اسلام کے لیے مشقت سے نجات اور حصول استراحت کا سبب بن جائے گی۔ اگر آپ تشریف نہ لے گئے تو رومی مایوس اور مشتعل ہو کر سختی سے لڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عمدہ مشورہ دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور دعائے جزائے خیر دی اور ملک شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جانے کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ جان کر مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ حضرت عمر نے اسی وقت سفر کا آغاز فرماتے ہوئے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں آ کر 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے آقا و مولا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام مقرر فرمایا اور اپنے سرخ اونٹ پر سامان سفر لاد کر سوار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی شریک سفر ہوئے، اور ان میں اکثریت ان حضرات کی تھی جو جنگ یرموک کے بعد مدینہ منورہ لوٹ آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ ملک شام کی سرحد میں داخل ہوئے۔ ملک شام کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد امیر المؤمنین نے ایک دن عربوں کا ایک گروہ دیکھا۔ حضرت زبیر کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت زبیر اس قافلے کے قریب گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلامی لشکر کے سپاہی ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے ہم کو امیر المؤمنین کی خبر معلوم کرنے بھیجا ہے۔ ان سپاہیوں نے حضرت زبیر کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اے پیارے بھائی، آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں زبیر بن العوام ہوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہوں اور مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ سپاہیوں نے حضرت زبیر سے پوچھا کہ آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لا رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت زبیر نے فرمایا کہ بشارت ہو تم کو، امیر المؤمنین آن پہنچے ہیں اور میں بھی ان کے ہمراہ آیا ہوں۔ پھر حضرت زبیر ان مجاہدین کو لے کر امیر المؤمنین کی خدمت میں آئے۔ تمام مجاہدین نے امیر المؤمنین کی خدمت میں ہدیہ اسلام پیش کیا۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، ہر شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم واپس لشکر کے پاس جا کر ان کو آپ کی آمد کی خبر دیں۔ امیر المؤمنین نے ان کو اجازت دے دی۔ اسلامی لشکر کے کیمپ کے قریب پہنچ کر انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، اے گروہ مسلمین، خوشخبری ہو کہ امیر المؤمنین آ پہنچے ہیں۔ یہ خبر سن کر تمام مجاہدین خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری طرف سے تم سب کو قسم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے نہ نکلے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار کے چند اشخاص کا گروہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ امیر المؤمنین کا قافلہ سامنے نظر آیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے آ رہے تھے کہ آپ پیدل چل رہے تھے اور اونٹ کی مہار ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں اپنا ایک ہی اونٹ لائے تھے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور ان کا غلام مہار پکڑ کر چلتا تھا، اور دوسرے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کر چلتے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا تھا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے اور ان کی حیثیت ملک کے بادشاہ کی تھی، لیکن آپ نے آقا اور غلام کا فرق مٹا دیا اور عملی طور پر مساوات کی تعلیم دے کر دنیا کو درس دیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب اور با انصاف دین ہے جس نے دنیا کو عدل اور انصاف اور مساوات کا پیغام دیا ہے۔ القصہ حضرت ابو عبیدہ کا قافلہ امیر المؤمنین کے قافلے سے ملا۔ حضرت ابو عبیدہ مسلح ہو کر اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور نیچے اتر کر امیر المؤمنین کی خدمت میں سلام پیش کر کے ملاقات کی، پھر امیر المؤمنین کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امیر المؤمنین اسلامی لشکر کے کیمپ میں آئے تو تمام مجاہدین نے نعرہ تکبیر و تحلیل سے ان کا استقبال کیا۔ پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ سے ملک شام کی لڑائیوں کے تفصیلی حالات سماعت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی لشکر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس لیے تمام صحابہ نے امیر المؤمنین کی خدمت میں عرض کی کہ آج ہم حضرت بلال سے اذان سننا چاہتے ہیں، آپ ہماری طرف سے حضرت بلال کو حکم دیں کہ وہ آج اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المؤمنین سے ملنے آئے اور آپ کو سلام کیا اور آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا۔ امیر المؤمنین نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور درخواست ہے کہ آپ اذان کہو اور ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کرا دو۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی ادب و احترام تھا، لہٰذا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش کا انکار نہ کر سکے اور اذان کہنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ دفعتاً لشکر اسلام پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ مجاہدین کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور وہ شدت غم سے کانپنے لگے۔ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو لشکر اسلام میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کا منظر آ گیا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے غم میں تڑپنے لگے۔ اسلامی لشکر کا ہر مجاہد چیخ چیخ کر رونے اور تڑپنے لگا۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے بلکتے اور تڑپتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ حضرت بلال کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی۔ اپنے محبوب آقا کی یاد میں اس شدت سے رونے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال حضرت بلال نے روتے اور تڑپتے ہوئے اذان پوری کی۔ صحابہ کرام کی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کا منظر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک اسلامی لشکر کا ہر مجاہد زارو قطار روتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت بلال بھی مسلسل روتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسکین دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس جنگ میں آگے کیا ہوا اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔